سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، آپ گزشتہ کئی جمعوں سے سورۃ الفاتحہ کے مضامین سن رہے ہیں۔ اب تک ہم تقریباً 6 مضامین بیان کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد الحمدللہ، چوتھے نمبر پہ رب العالمین، 5ویں نمبر پہ الرحمن الرحیم، اور 6 نمبر پہ مالک یوم الدین۔ چلتے چلتے بات کا انداز بدلتا ہے، کلام کا انداز بدلتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور گفتگو اور بات کا براہ راست خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اس سے قبل 3 آیتوں میں غائب کا انداز تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ رب رحمان رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ پھر اس آیت پہ آ کے براہ راست اللہ سے خطاب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کو دیکھا جائے تو فی نفسی ہی اس کی بہت سی فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے۔ صرف اس ایک آیت کی فضیلت میں 4 باتیں نوٹ کیجئے گا، جو اس ایک آیت کی فضیلت اور اہمیت بیان کر رہی ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ یہ آیت پورے اسلام کا، تمام تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ پوری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ یہ آیت۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الفاتحہ سر القرآن، سورۃ الفاتحہ قرآن کا راز ہے، قرآن کی بنیاد ہے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے سورۃ الفاتحہ۔ وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةِ، اور سورۃ الفاتحہ کا اگر کوئی نچوڑ ہے، اس کے مضامین کا خلاصہ ہے تو وہ یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا اندازہ آپ کو آگے چل کے ہوگا آج کے جمعہ میں انشاءاللہ۔ اس کی فضیلت میں دوسری بات نوٹ کریں کہ اس آیت کو اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بندہ نماز میں کھڑا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا جواب دیتے ہیں، حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب اس آیت پہ پہنچا نا تو پھر انداز بدل جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جملہ منہ سے نکالا تو اللہ جواب دیتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، یعنی نصفہ لی و نصفہ لعبدی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے۔ کیسے آدھی آدھی کیسے؟ ایاک نعبد کا تعلق اللہ کے ساتھ، کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کی، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کا تعلق بندے کے ساتھ ہے کہ بندہ اللہ کی مدد کا، اللہ کے تعاون کا، اللہ کی توفیق کا محتاج ہے۔ اس آیت کی فضیلت میں تیسری بات نوٹ کریں۔ آپ جانتے ہیں دعا کے آداب کیا ہیں، کیسے دعا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں،
پھر اللہ کے سامنے اپنا کوئی عمل پیش کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا کے آداب میں عمل کا وسیلہ پیش کر رہی ہے۔ پہلے 3 آیتیں کیا ہیں؟ اللہ کی حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہے۔ جب اس آیت پہ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہمارا لائحہ عمل یہ ہے، ہماری زندگی کا طریقہ کار یہ ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے۔ اس عمل کو جب اللہ کے سامنے پیش کیا، پھر دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو یہ اس آیت کی فضیلت بیان ہو رہی۔ چوتھی اور آخری فضیلت بیان کیجئے گا، سنیے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ آیت ہے جو خالص توحید بیان کر رہی ہے۔ خالص توحید، توحید عبودیت، توحید الوہیت کا نچوڑ ہے یہ آیت۔ جب آپ نے جملہ بولا ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہر قسم کی بندگی، اطاعت، عبادت صرف تیرے لیے، تو آپ نے شرک کے سارے بت توڑ کے پھینک دیے، اور سر جھکے گا تو صرف ایک اکیلے اللہ کے آگے جھکے گا۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا جملہ بول کے آپ نے ہر قسم کے جو لوگوں نے بنائے ہوئے مشکل کشا، حاجت روا، وہ سارے بت آپ نے توڑ دیے۔ مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ آیت توحید کا نچوڑ ہے، خالص توحید بیان کر رہی ہے۔ اس آیت کی 4 فضیلتیں بیان کرنے کے بعد اگلی بات سنیے گا۔ یہ وہ آیت ہے جس نے تعلیمات اسلامیہ کی 2 اہم اور بنیادی باتوں کی طرف انسان کی توجہ کی ہے۔ 2 اہم اور بنیادی باتیں، اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں یہ 2 ایسی اہم باتیں ہیں کہ جن میں امت مسلمہ کی میجورٹی، اکثریت جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ان کو ان 2 باتوں کے اصل مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 مسئلہ عبادت۔ میجورٹی مسلمانوں کی ایسی ہے، 95 کہوں تو بات نہیں بنے گی، 98% مسلمان ایسے ہیں جن کو عبادت کے صحیح مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے، عبادت کہتے کسے۔ اور دوسرا مسئلہ استعانت۔ مسئلہ استعانت جو مسلمانوں کی میجورٹی اس میں غلط فہمی کا شکار ہے، اور طرح طرح کے بت گھڑے ہوئے ہیں، اور جو مسئلہ استعانت اصل مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ یہ 2 بڑے اہم بنیادی مسئلے ہیں۔ تو آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں، پہلے مسئلے سے شروع کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس آیت کی فضیلت آپ نے سنی، اس میں پہلا مسئلہ ہے مسئلہ عبادت۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے نا ذرا تھوڑی سی اجازت دیجیے گا، تھوڑا گرامیٹیکل تجزیہ کرنا چاہوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور کوشش کروں گا کہ عام فہم انداز استعمال کروں۔ ایاک نعبد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اور آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا انداز بڑا کمپریہنسو ہے، بڑا جامع اور وسیع ہے، کہ قرآن تھوڑے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بہت بڑی بڑی باتیں سمجھا دیتا ہے۔ یہی انداز ایاک نعبد کا ہے۔ عربی زبان میں آپ نے سادہ جملہ بنانا ہو نا تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پہلے فعل، فاعل اور پھر مفعول آتا ہے۔ انگریزی زبان میں اس طرح ہے نا، سبجیکٹ آیا، ورب آیا، پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ عربی زبان میں بھی فعل، فاعل، مفعول، اس ترتیب کو سامنے رکھا جائے تو اللہ کو لفظ بولنا چاہیے تھا نعبدک ونستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ یہاں پہ اللہ نے کاف زبر کاف پہلے لے کے آئے۔ عربی کا اسلوب یہ ہے کہ جب آپ کسی بعد والے لفظ کو پہلے لے آتے ہیں تو اس کلام کے اندر تاکید، زور اور تخصیص پیدا ہوتی ہے، حصر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کاف کو پہلے لے کے آئے، ایاک نعبد، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ صرف کا ترجمہ لازمی کریں گے، وگرنہ آپ مثال لیجئے، آپ کسی کو کہتے ہیں سر آپ بھی میرے دوست ہیں، اور یا آپ کہتے ہیں آپ ہی میرے دوست ہیں، فرق ہے کہ نہیں دونوں؟ یہی وہ چیز ہے، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت قولی ہو جو زبان سے ادا ہوتی ہے، عبادت بدنی ہو جو آپ بدن سے ادا کرتے ہیں جیسے نماز ہے، اور عبادت مالی ہو جو آپ مال سے ادا کرتے ہیں،
ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی. یہ کاف زبر کا کو پہلے لے کے آئے، مفعول کو پہلے لے کے آئے تو صرف کا معنی بنا. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی ایک اور بات سنیے گا گرامیٹیکل انالیسس کی روشنی میں، پھر آگے چلتے ہیں. اردو گرامر آپ نے پڑھی ہوئی، عربی بھی پڑھی ہوئی. کیا ہوتا ہے؟ ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل حال اور ایک فعل مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. تین ہوتے ہیں نا. عربی زبان میں دو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فعل ماضی، وہ آپ جانتے ہیں. دوسرا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا کبھی، دوسرا ہوتا ہے فعل مضارع. اور مضارع کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے. تو بات قریب آ گئی. نعبدو کے اندر دونوں چیزیں، فعل مضارع ہے تو دونوں چیزیں. آپ نے اس میں حال کا ترجمہ بھی کرنا ہے اور مستقبل کا بھی. تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور یا اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. دو ترجمے، لیکن دو ترجمے دو مختلف چیزیں بتا رہے ہیں. ذرا میری طرف بات قریب آ گئی، دیکھیے گا میری طرف، بات قریب آ گئی. پہلی بات، اگر آپ نے حال کا ترجمہ کیا اپنے ذہن میں، نماز پڑھ رہے ہیں، ترجمہ حال کا ہے، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی پریزنٹ سچویشن اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی زندگی کا طریقہ کار اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یا اللہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اور اگر آپ نے اپنے دماغ میں مستقبل کا ترجمہ رکھا، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تو آپ اللہ سے قول و قرار اور وعدہ کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے، بقیہ زندگی میں عبادت ہوگی تو صرف اور صرف تیری ہوگی. یہ دو باتیں گرامیٹیکل انالیسس کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی تو ایاک نعبد جملہ آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ ہے کیا چیز. اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اللہ نے اس میں عبادت کا ذکر کیا ہے. آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ہیں اور 17 رکھتے ہیں، 17 بار آپ دہراتے ہیں دن میں. اور بعض جو نوافل بھی پڑھتے ہیں تو ان کی تعداد آپ دیکھ لیجئے کتنی بار دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن ذرا آپ یہاں آج سمجھیے کہ عبادت ہے کیا چیز. لسان العرب ایک عربی ڈکشنری کی کتاب ہے، بہت ساری جلدیں، اس میں آتا ہے اصل العبودیت الخضوع والتذلل. عبادت دب جانے کا نام ہے، عبادت عاجزی اور انکساری کا نام ہے. میں اللہ کے آگے دب گیا، عاجزی، انکساری، درماندگی، اللہ کے آگے آپ سر تسلیم خم کر دینا، سنڈر کر دینا، اس چیز کا نام عبادت ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا. اس نے کہا العبادت تجمع اصلین. عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا، ذرا میری طرف دیکھ کے بات کو سمجھنا ہے. العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. غایت الحب مع غایت التذلل. نمبر 1 اللہ کے ساتھ محبت کی انتہا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ محبت کی انتہا، نمبر 2 اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کی انتہا، یعنی بندگی اور غلامی. نمبر 1 انتہا درجے کی محبت، اور نمبر 2 انتہا درجے کی بندگی اور غلامی کا اظہار اللہ کے سامنے کرنا. ان دو چیزوں کا نام عبادت ہے. بندگی اور غلامی کیسے کہتے ہیں؟ جیسے غلاموں کا تصور ہوتا تھا، آج کے زمانے میں تو ملازم کا، نوکر کا اور امپلائی کا تصور ہوتا ہے نا، کہ جو مخصوص وقت میں مخصوص کام کرتا ہے. آپ نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے گھر میں، یا جیسے بھی، وہ مخصوص وقت کے لیے اس کا ٹائم پورا ہو گیا، وہ سلام لے کے وہ جا رہا ہے، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں بندھا ہوا، اور مخصوص کام کرنے کا پابند ہے. مثال کے طور پہ آپ نے باورچی رکھا ہوا ہے، تو آپ اسے ایک دن کہیں سر یہ واش روم بھی صاف کر دینا ساتھ. اس نے کہا بھائی میں باورچی ہوں، میرا کام کھانا بنانا ہے، واش روم صاف کرنا نہیں ہے. یہ امپلائی کا تصور ہے کہ وہ مخصوص وقت میں مخصوص کام کرتا ہے اور اس کا مجاز ہے. لیکن جو غلاموں کا تصور ہوتا تھا نا، تو غلام اپنے آقا کی پوری ملکیت ہوتا تھا، اور وہ ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت، ہمہ پہلو
اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا تھا اور اطاعت کرنے پہ مجبور ہوتا تھا۔ اس کا مالک اس کا آقا اس کو جو حکم دے، جب دے، جیسے دے، جہاں بھی، سردی گرمی، رات دن، گھر بار، جہاں بھی جو حکم دے اس نے فوراً بجا لانا ہے۔ یہ ہوتی ہے بندگی اور یہ ہوتی ہے غلامی۔ اور بالکل یہی تعلق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ۔ یہ ہے ایاک نعبد، کہ یا اللہ تو جو کہے، جب کہے، جہاں کہے، جیسے کہے، ہم سر تسلیم ہم کرتے ہیں اور تیرا حکم بجا لانے پر آمادہ ہے۔ ایاک نعبد، ہماری زندگی کا یہی مشن ہے۔ یہ ہے اصل عبادت، یہ ہے اصل عبادت جو ہماری اکثریت کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اور اسی قسم کی عبادت کا مطالبہ کیا تھا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ کہا اذ قال له ربه اسلم، کیا جواب دیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا۔ اور فرما برداری کا انداز پتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، طریقہ پتہ کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میری نماز، میری قربانی، ایون دیٹ میرا جینا مرنا بھی تیرے لیے۔ یہ ہے بندگی اصل، اور اسی بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی بندگی کے لیے، اسی اطاعت کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اور اسی چیز کا مطالبہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہاں بات قریب قریب آ گئی اور آپ کو بات سمجھ میں آ گئی عبادت ہے کیا چیز، تو ذرا ساتھ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات بھی ایڈ کر دی جائے تو مفہوم مکمل ہو جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنہ۔ عبادت ہر اس بات کو، ہر اس قول کو اور ہر اس عمل کو، ہر اس حرکت کو عبادت کہتے ہیں کہ جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو اور اللہ کا تقرب لینا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ زبان سے کوئی جملہ نکالتے ہیں، آپ ذرا سا قدم اٹھاتے ہیں، ذرا سا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا تقرب لینا ہے، تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں عبادت لکھا جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو پیدا کیا صرف اور صرف بندگی کے لیے، صرف اور صرف اطاعت و فرما برداری اور عبادت کے لیے۔ اچھا بعض لوگوں کو نا اس آیت کی سمجھ نہیں آتی، وہ اس آیت کے ظاہری ترجمے کو دیکھ کے نا کہتے ہیں اچھا ان سارا دن مسیطے بیٹھے رہیے، اب ہر وقت جائے نماز پہ بیٹھے رہیں۔ سر آپ کو نا عبادت کا صحیح معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ عبادت کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا اور زمین پہ ہاتھ ٹکا کے اپنا ماتھا زمین پہ رکھ دینا، اس چیز کا نام عبادت ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام عبادت ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں مکہ معظمہ چلے گئے اور کعبۃ اللہ کے گرد 4 چکر لگا لیے، چند چکر لگا لیے، اس کا نام عبادت ہے؟ اور جو شخص یہ ظاہری شکلیں اختیار کر لے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے زندگی کا مقصد پورا کر لیا، بڑا عبادت گزار ہے۔ اگر آپ عبادت کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں نا حضرت، تو آپ نظر ثانی کیجیے اپنے علم پہ کہ آپ کے دماغ میں عبادت کا انتہائی محدود مفہوم ہے اور انتہائی سطحی قسم کا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا نا اور جو عبادت کا مفہوم اللہ نے دیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، وہ اور چیز ہے۔ وہ پتہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے ہاں عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر زندگی میں، اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، حضر سفر، گھر بار، کاروبار، منڈی بازار، دکان، ہر جگہ پہ اللہ رب العزت کی طے کردہ حدود و قیود کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اپنی اس ہلکی سی حرکت اور جنبش کو بھی چھوڑ دے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اس چیز کا نام عبادت ہے، اس چیز کا نام عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، صرف سٹ سٹینڈ کا نام نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ اپنی تمام تر زندگی میں اس کے قانون کو نافذ کرنا، یہ عبادت ہے۔ سر اگر آپ نے اس طریقے پہ زندگی گزاری ہے نا تو خوشخبری سن لیجئے، اگر آپ نے اس انداز سے زندگی گزاری ہے تو آپ کی زندگی 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، تو آپ کو مبارک ہو۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، ایک ایک ہفتہ، بلکہ میں اگر یہ بات کہوں تو اللہ کی قسم مبالغہ نہیں ہوگا، آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ آپ کے نامہ اعمال میں عبادت لکھا جا رہا ہے، اگر آپ نے اس انداز سے زندگی گزاری۔
آپ کا کھانا پینا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا روزی روٹی کا بندوبست کرنا، یہ بھی عبادت ہے اگر آپ ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہے عبادت، بندگی اور غلامی۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی، ویسے دھوپ جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وٹامن ڈی بڑھتا ہے، کیوں جی وٹامن ڈی بڑھتا ہے نا، لیکن جمعے کا جو اجر ہے وہ امام اور ممبر کے قریب آ کے بیٹھنا ہے۔ تو باہر جو احباب ہے اندر تشریف لے آئیں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ہو کہ مسجد بھری بھری ہے، بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص جلدی سے اٹھا، ادھر میری طرف دیکھیے گا، ایک شخص جلدی سے اٹھا اور بھاگ کے جو ہے باہر نکل گیا۔ ایک صحابی نے نا اس کی طرف دیکھ کے اس کی پھرتی کو، اس کی جلدی کو اور اس کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ کے کہا لو کان خرج ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کے رستے میں نکلتا نا تو کتنا ہی اجر لیتا، کیونکہ جتنی جوش سے، جتنے جذبے سے، جتنے شوق سے یہ باہر نکلا ہے، تو اگر یہ اللہ کے لیے جاتا تو بڑا اجر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی، آپ نے فرمایا لو کان ان کان خرج ھذا یسعى علی ولدی صغارا، ذرا بات سنو، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے کسی ضروری کام کے لیے نکلا ہے، اپنے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے نکلا ہے، ان کے لیے ضروری سامان لینے کے لیے نکلا ہے، فرمایا فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں ہے اور اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہے۔ جو شخص اپنے بچوں کی، آج کے دور میں جو اپنے بچوں کو اسکول لینے جا رہا ہے، اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، ان کے لیے ضروری سامان جب خریدنے جا رہا ہے، جو اپنے بچوں کی اس انداز سے کفالت پرورش اور خدمت کر رہا ہے، اس کی ایک ایک حرکت، اس کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے، اگر وہ نیت اور ارادہ یہ رکھے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے نکلا ہے تو فرمایا یہ بھی اللہ کے رستے میں نکلا ہے، اور ان کی خدمت میں جو نکلا ہے یہ بھی اللہ کے رستے میں ہے اور اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جائے گی۔ ایک ایک سیکنڈ عبادت کاؤنٹ ہوگا۔ آپ جاب کرتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور اگر آپ انہی حدود و قیود کے پابند ہیں جو اللہ رب العزت نے طے کیے ہیں، 1000 موقع آتے ہیں کہ آپ ذرا سی بے ایمانی کر کے، ذرا سے سائن کر کے آپ جو ہے وہ لاکھوں کما سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے بچتے ہیں کہ میں نے ایمانداری کے ساتھ سچ بول کے اور حلال ذریعہ اختیار کرنا ہے، تو اللہ کی قسم آپ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں یہ 10 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ یہ ہے عبادت کا صحیح مفہوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایویں نہیں کہا تھا ما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، تو جو اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے، حلال ذریعہ اختیار کرتا ہے اور حلال طریقے کے مطابق اللہ کی اطاعت میں اپنی ذات پہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ، جو تو اپنے خادم اور نوکر کو کھلاتا ہے، اس پہ خرچ کرتا ہے، وہ بھی صدقہ۔ وما اطعمت زوجتک فہو لک صدقہ وما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ، جو تو اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ 4 مدات کا ذکر کیا، اپنے آپ پہ، بیوی پہ، بچوں پہ، خادم پہ، فرمایا ان 4 مدات میں جو اللہ کے لیے اور اللہ کی حدود و قیود اور اس کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے تو خرچ کرتا ہے۔ ادھر دیکھیے گا 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں آپ نے کروڑوں اربوں روپے ان 4 مدات میں خرچ کیے ہوں گے۔ اگر آپ نے اللہ کی حدود کے اندر رہ کے خرچ کیے ہیں تو اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ پیش ہوں گے، آپ کے نامہ اعمال میں کروڑوں اربوں روپے صدقہ لکھا ہوگا۔ یہ ہے عبادت کا اصل مفہوم۔ آپ سوتے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں اپنی جاگ کے جس طرح عبادت کرتا ہوں اور جاگنے سے جو اجر مجھے ملتا ہے، میں جب سوتا ہوں پھر بھی مجھے اجر ملتا ہے، کیونکہ میری نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی عبادت کے اندر وہ چستی اور ایکٹیویشن پیدا کروں تاکہ میری عبادت کے اندر وہ چیز پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي، جو شخص رات کو سونے لگتا ہے اور اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میں صبح اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، لیکن فغلبته عيناه حتى اصبح، صبح تک اس کے اوپر نیند غالب رہتی ہے اور اٹھ نہیں سکتا، تو فرمایا اس کے لیے اس کا سونا بھی اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھتے ہیں اور اس کی نیند اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ سر آپ نے کھانا کھایا، کھانا بھی عبادت، کس طرح؟ فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد ان یاکل الاکل فیحمده علیہا، اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے
جو بندہ کوئی کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور ادھر دیکھیے خوشخبری سنیے گا, فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, کھانا اس نے خود کھایا, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, فرمایا اس نے کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کیا اور یہ دعا پڑھی, خوش ہو جائے, اللہ نے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے عبادت کا صحیح مفہوم. صرف نماز روزے کا نام عبادت نہیں ہے. اور اگر آپ حیران ہوں گے, آپ تھوڑا آگے چلیں تو حتیٰ کہ نبی اسلام نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ, تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے عبادت اور صدقہ لکھا جاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوته وهو له اجر, کیا کوئی شخص اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی عبادت لکھے جاتے ہیں یہ سارے لمحات, اور اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے؟ فرمایا ہاں, اگر وہ حرام کی طرف جائے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی یا رسول اللہ گناہ تو ہوگا. فرمایا اگر وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے, اللہ کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے اپنی خواہش کو پورا کرے تو اللہ اجر کیوں نہیں دیں گے؟ یہاں تک عبادت کا مفہوم ہے. تو عبادت کا صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے گزارے, اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے, جو اللہ کا قانون ہے, اللہ کا نظام ہے, اس کو نافذ کرے. یہ ہے اصل بندگی کا مفہوم. پھر آپ کہیں گے کہ یہ جو دیگر اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج, زکوٰۃ ہے, یہ کیا چیزیں ہیں؟ اگر آپ باقی زندگی میں کام کریں تو عبادت لکھی جاتی ہے, تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ سر یہ اللہ رب العزت نے خاص امور آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ بقیہ زندگی میں اللہ رب العزت کے قوانین کو نافذ کر سکیں اور عبادت میں سٹرونگ ہو سکیں. آپ کو نماز دی گئی تاکہ آپ نے جو 2 نمازیں پڑھی ہیں, اب ان 2 نمازوں کے درمیان جو آپ کا وقت ہے اس رب کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں, جس رب کے آگے جھک کے آئے ہیں, جس رب کے آگے سجدہ کر کے آئے ہیں. یہ نہیں یہاں آپ نے مسجد میں آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا, اللہ سے وعدہ بھی کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن مسجد سے باہر نکلے تو اسی طرح جو ہے وہ نظروں کی آوارگی, زبان کی آوارگی, اور اسی طرح جو ہے وہ حرام کی کمائی, اور اسی طرح سارے معاملات, تو اس طرح اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العزت نے یہ روزے دیے, یہ روزے اس لیے دیے تاکہ پریکٹس اور مشق ہو کہ تم نے بقیہ زندگی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے کیسے بچنا ہے. اس طرح ایک صحابی ہے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی نسخہ بتائیے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار کیسے بن سکتا ہوں. تو آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ 1000 دانوں کی تسبیح لو اور اس کو پڑھا کرو, یا اتنے نفل رات کو پڑھا کرو, یا اتنا قرآن پڑھا کرو. آپ نے سادہ اور آسان فارمولہ جو عبادت کا مین تھیم ہے وہ اس کو سمجھا دیا. آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس. اپنی زندگی میں یہ مشن اور ارادہ بنا کہ جو اللہ کے منع کردہ امور ہیں, اللہ کی حرمتیں ہیں, ان سے بچ جا. تکن عابد الناس, تو پوری زندگی میں تیرا یہ مشن اگر ہوگا تو تکن عابد الناس, دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار تو ہوگا. صرف تیری زندگی میں مشن یہ ہے کہ تم اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچتے ہو. یہ ہے عبادت کا صحیح اور اصل مفہوم. لیکن آپ یہاں نوٹ کیجئے گا, جو میں نے آپ کو کہا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, تو آپ کے نام اعمال میں عبادت لکھی جائے گی, تو یہ اس بندے کے لیے جو ساتھ میں اللہ کی عبادت کی جو امور ہیں, اللہ کے احکامات, ان کو بھی بجا لاتا ہے. یعنی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, اس میں 2-3 نمازیں آ رہی ہیں, نماز تو پڑھ نہیں رہا, بس یہ بیٹھا ہوا, مولوی صاحب نے کہا تھا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور عبادت لکھی جا رہی ہے, نماز نہ بھی پڑھے. ایسا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دنیاوی معاملات بھی کیے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت بھی کی ہے. جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, کتنا کٹھن مرحلہ ہے, خندق کے اس پار کھڑے ہیں, مدینے کا دفاع کر رہے ہیں, ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ صحابہ کرام, اور کافر مشرک جو ہیں وہ بالکل آپ یوں سمجھیے کہ بالکل سامنے, اور مدینے پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. رسول اللہ صحابہ کرام جو ہے وہ ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ عبادت نہیں اور کیا ہے کہ جہاد ہو رہا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے, مدینے کا دفاع ہو رہا ہے, اپنے علاقے کا دفاع ہو رہا ہے, عبادت لکھی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کی عصر کی نماز رہ گئی اور مغرب کا وقت ہو گیا, آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی, فرمایا ملا اللہ بیوتہم نارا, اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. شغلونا عن صلاتنا العصر, انہوں نے ہماری عصر کی نماز سے ہمیں مصروف کر دیا. یعنی دنیاوی امور بھی کیے ہیں, تو عبادت جو اللہ نے فرض کی ہے اس کی بھی اہمیت دل میں ہے, اس کی بھی فکر ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو عبادت کے امور دیے ان پہ بجا لانا. اگلی بات نوٹ کیجئے گا, عبادت کے امور 2 طرح سے ہمیں دیے. ایک وہ امور ہیں جو اللہ نے
فرض کیے ہمارے اوپر. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مختلف کنڈیشن میں فرائض دیے ہمیں. لیکن یہاں مزے کی بات سنیے گا، جو اللہ رب العزت نے امور فرض کیے نا، ان سے متعلقہ ساتھ میں نفل بھی دیے. نماز فرض ہے تو ساتھ میں نماز نفل بھی ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو ساتھ میں صدقہ خیرات نفل بھی ہے، روزہ فرض ہے ساتھ میں روزے نفلی بھی ہیں، حج فرض ہے ساتھ میں حج نفلی بھی ہے، اور حج اصغر عمرے کی صورت میں بھی ہے. یہ نفلی کیوں دیے؟ دو مقصد ہے. نمبر ایک مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے، فرض تو ساتھ میں کرنے ہیں، وہ تو لازم ہے، چیک کیا جائے اپنے دل کی خوشی سے کون اللہ کی بات کرتا ہے. فرض تو فرض ہے، وہ تو کرنے ہیں، اس کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا. لیکن ساتھ میں نفل اس لیے دیے تاکہ چیک کیا جائے کہ دل کی خوشی سے کون عبادت کرتا ہے. فرائض کے ساتھ نوافل اس لیے دیے، ایک مقصد تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان ہے، 100 غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، فرائض کے اندر 100 کمی رہ گئی، اللہ رب العزت ساتھ میں نفل اس لیے رکھے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان نوافل کو دیکھ کے فرائض کی کمی پوری کی جائے. یہ دو مقصد. اب سیکنڈ لاسٹ بات سنیے گا آج کے خطبہ کی. ایاک نعبد کے تحت عبادت کا جو اصل اور صحیح مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ رب العزت نے جس عبادت کے لیے بھیجا وہ یہ ہے کہ بندگی ہو دنیا کائنات میں اللہ کی ہو، اللہ کے قوانین کا نفاذ ہو. زمین اللہ کی ہے، قانون بھی اللہ کا چلے گا، نظام بھی اللہ کا ہوگا، غیر اللہ کا نظام نہیں چلے گا. اور اسی مقصد کے لیے انبیاء کو بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرنی. کیا مطلب؟ کہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پہ نظام چلے گا تو اللہ کا چلے گا، یہاں پہ قوانین نافذ ہوں گے تو اللہ کے ہوں گے، یہاں پہ اطاعت و فرما برداری ہوگی تو اللہ کی ہوگی، کسی اور کے رول اپلائی نہیں ہوں گے. اس مقصد کے لیے انبیاء کو بھیجا. آپ مکی صورتیں اٹھا کے دیکھ لیں، سورۃ اعراف ہے، سورہ ہود ہے، سورۃ الشعراء ہے، جہاں پہ انبیاء کا تذکرہ آتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ہر نبی کا ایک ہی پیغام، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ. اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ چونکہ انٹرنیشنل نبی تھے پوری انسانیت کے لیے، تو کیا لفظ بولے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس دنیا کائنات میں بندگی کرو، اطاعت کرو تو اللہ رب العزت. لیکن اس عبادت کے بھی کچھ اصول ہیں. 5 اصول آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر بات ختم کرتے ہیں. نمبر 1، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، ایک بات. دوسری بات، عبادت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کیفیت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق. صلو کما رأیتمونی صلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اگر آپ نے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی، آپ کی عبادت عبادت ہی کنسیڈر نہیں ہوگی، آپ کی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں. نمبر 1 اللہ کے لیے، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی کیفیت کے مطابق، اور نمبر 3 عبادت کرنی ہے تو اس کے اندر وہ حسن، وہ نکھار پیدا کرنا جو اللہ کو مطلوب ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. نماز پڑھی، یہاں جمعہ پڑھا 10 لوگوں نے، 100 لوگوں نے، جو ہے وہ 200 لوگوں نے جمعہ پڑھا. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان 200 لوگوں میں سب سے اچھا جمعہ کس نے پڑھا، کس کے اندر سب سے زیادہ محبت تھی، کس کے اندر سب سے زیادہ شوق اور جذبہ تھا. اللہ یہ دیکھتے ہیں. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ عبادت کے اندر دوام ہو. آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کے اندر دوام ہو، تسلسل ہو، ہمیشگی ہو. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو سب سے زیادہ پیارے عمل وہ لگتے ہیں جن کے اندر دوام ہو. 2 نمازیں پڑھ لی، 3 چھوڑ دیں، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ کو مطلوب یہ ہے سردی، گرمی، دوپہر، شام، صبح، جو بھی وقت ہو اللہ کی عبادت میں انسان وقت گزارے. 5ویں اور آخری بات، عبادت کی تاثیر اور عبادت کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر آئے، یہ اللہ کو مطلوب. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نمازیں بڑی بڑی ہیں، اور نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی نماز کا جو ملکہ اور فن ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روک ہی نہیں رہے، اس کی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے نماز، کہ نمازیں پڑھتے ہوئے بوڑھا ہو چکا ہے، ایک عمر گزر چکی ہے، لیکن ابھی تک یہ فن نہیں ہے، یہ عقل نہیں ہے کہ میں نے بے حیائی سے بچنا ہے، میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے.
ابھی تک یہ فن نہیں آیا کہ میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، اس کی نماز سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، 5 کی بجائے دن کی 10 نمازیں پڑھے اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ نماز کی تاثیر کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور روزہ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کا فن پیدا ہو۔ روزے ہر سال رکھ رہے ہیں، 30 29 اور بلکہ اس کے بعد بھی نفلی روزے رکھ رہے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا اگر اس بندے کے اندر فن پیدا نہیں ہو رہا تو پھر یہ ہے کہ اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ انسان عبادت کر رہا ہے تو عبادت کا رنگ اور عبادت کا اثر بقیہ زندگی میں نظر آئے، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اور جو شخص اس انداز کے ساتھ زندگی گزارے گا نا، پھر اللہ رب العزت شیطان کی میلی آنکھ بھی اس پر نہیں پڑنے دیتے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا نا، یا اللہ تو نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرے، میں ثابت کروں گا کہ جس کو تو نے خلیفہ بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں ثابت کروں گا کہ یہ اس لائق نہیں تھا، اور میں اس کو گمراہ کروں گا اور اس کی اولاد کو بھی گمراہ کروں گا۔ یہ اس نے اللہ کو چیلنج دیا۔ اللہ نے پتہ کیا کہا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے عبادت گزار بندے ہیں، جو بندگی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے دکھایا بھی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلا رہی ہے اور گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قریب تھا کہ وہ اس گناہ کی طرف مائل ہو جاتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر اللہ رب العزت کی دلیل، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی، انہ کان من عبادنا المخلصین، اللہ کہتے ہیں وہ ہمارے خالص اور مخلص بندوں میں سے تھا۔ جو شخص اس انداز سے عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت کو ثمرات بھی دیں گے۔ تو ایاک نعبد کے تحت عبادت کا اصل مفہوم جو شریعت نے ہمیں دیا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور عبادت کی قسمیں کون کون سی ہیں، عبادت کے اصول اور درجات کون سے ہیں، یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العزت اسی طریقے کے ساتھ بندگی اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔